سورۃ الرحمن مدنی سورت ہے. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے. اللہ کی رحمت کی بہت سی نشانیاں ہیں جو ہم دیکھتے رہتے ہیں مختلف چیزوں کی شکل میں، لیکن سب سے بڑی رحمت اس کی قرآن کی نعمت کا دینا ہے. اور صرف قرآن بھیجا ہی نہیں بلکہ اس کی تعلیم بھی دی، اور خود تعلیم دی، خود ہی اس کے معنوں کو واضح کر دیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور انہوں نے ہمیں اس پر عمل کرنا اور عملی معنی بھی سمجھا دیے. خلق الانسان، اسی رحمان رب نے انسان کی تخلیق کی، انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، پھر اس کو بولنا سکھایا. یعنی جس طرح قرآن رحمان کی خاص رحمت ہے، اسی طرح بولنا انسان کی خاص خصوصیت ہے جو اسے دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. اب کیا کرنا چاہیے کہ بولنے کی اس قوت کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے میں لگانا چاہیے. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، ایسا نہیں کہ اپنی مرضی کے مالک ہوں. اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں. تو اے انسان تو کیا کرے گا؟ والسماء رفعها ووضع الميزان، آسمانوں کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی، یعنی ہر چیز کے اندر ایک اعتدال قائم کیا. اللہ تطغوا فی المیزان، اور ہمیں بھی کیا تلقین کی؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، یعنی تخلیق کے اس نظام میں جو عدل پر، اعتدال پر قائم ہے، اس میں تم حد سے آگے نہ بڑھو اور اس میں ایسی تبدیلیاں نہ کرو کہ جس سے دنیا میں رہنا بھی دوبر ہو جائے. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو، یعنی انسانوں کے حقوق کو صحیح معنوں میں ادا کرو. زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا. کتنا زبردست سبق ہے کہ صرف اے انسان تمہارے لیے نہیں، جتنے بھی کیڑے مکوڑے، جانور اور باقی ساری مخلوق، مچھلیاں اور دیگر سمندری مخلوق، ان کی زندگی کو حرام نہ کرو. یعنی کائنات کے نظام کو مت بگاڑو اور سب کو جینے دو، خود بھی جیو اور اوروں کو بھی جینے دو. یعنی انسان کو اگر اللہ نے دوسری مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوسری مخلوق کو ختم کرنا شروع کر دے اور ان کے جینے کا حق ان سے چھین لے. اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں. کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں. طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی ہوتا ہے. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ جملہ 33 بار قرآن مجید میں آتا ہے اس سورت کے اندر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا مخاطب انسان کے علاوہ جن بھی ہیں. لیکن جنوں نے جب اس قرآن کو سنا تو انہوں نے ہم سے بہتر جواب دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنوں کی رات ان پر سورۃ الرحمن پڑھی تو وہ تم سے بہتر جواب دینے والے تھے. جب میں اس آیت پر آتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ جواب دیتے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبِّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ساری تعریف تیرے لیے ہے. تو ہمیں بھی جب یہ جملہ آئے تو کیا کہنا چاہیے کہ اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہر نعمت کا اقرار کرتے ہیں اور اس پر تیرے شکر گزار ہیں. فَلَكَ الْحَمْدُ، ساری تعریف بھی تیری ہی ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے. اسی لیے ان کے اندر غضب و غضب زیادہ ہوتا ہے، لیکن بعض انسان بھی آگ بگولا ہو جاتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین و رب المغربین، مشرق اور مغرب دونوں کا رب، سب کا مالک اور پروردگار وہی ہے. بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. 2 سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. بس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے. ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. بس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے.
اور صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے. ترجمہ ٹھیک کر لیجئے، ذات نہیں چہرہ. اور صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو صاحب جلال و اکرام ہے. پس ہے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. یسألہ من فی السماوات والارض، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں. کل یوم ہوا فی شأن، ہر آن وہ نئی شان میں ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان سنفرغ لکم ایھا الثقلان. اے زمین کے بوجھ ہو، یعنی اے جن و انس، ان قریب ہم تم سے باس پرس کے لیے فارغ ہوا چاہتے ہیں. پھر دیکھ لیں گے کہ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو. یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو. نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو آسمان گویا ان پر آگ برسا رہا ہوگا. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی کیونکہ ہر ایک کے گناہ اس کی شکل پہ نظر آ رہے ہوں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے. اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو دو باغ ہیں. اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. ذواتا افنان، ہری بھری ڈالیوں والے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، ان دو باغوں میں دو چشمے رواں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، دو باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں. سبحان اللہ. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا. فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی. فبأی آلاء ربکما تکذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. اور یہ جملہ جو ہے ایک عام قاعدہ بھی ہے، یعنی دین کے معاملے میں بھی کہ انسان اگر اچھے کام کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ساتھ اس سے بھی بہتر معاملہ فرمائے گا. لیکن دنیا میں بھی جو شخص احسان کی روش اختیار کرتا ہے اس کو احسان ہی ملتا ہے، یعنی اچھا بدلہ ملتا ہے دنیا میں بھی، کیونکہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اور دنیا کا نظام احسان پر ہی چل سکتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ریلیشن شپ اچھے ہوں، ہمارے کاروبار میں ترقی اور برکت ہو، ہمارے ساری چیزوں کے اندر ایک خوشی اور خوشگواری پیدا ہو جائے، تو ان سب چیزوں کو ایکسیلنس کے لیول پر کرنے کی کوشش کریں، بہترین طریقے پر. اور پھر لوگوں کے ساتھ بھی اس رویے سے بہتر رویہ اختیار کریں جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں. اگر یہ ایک اصول بنا لیں آپ کہ دوسرا میرے ساتھ جو کر رہا ہے میں اس سے اچھا اس سے کروں گی. دیکھیے ہم کتنی چیزوں میں مقابلے کرتے ہیں نا. اس نے یہ کپڑا پہنا میں اس سے اچھا کپڑا پہنوں گی، اس نے یہ گاڑی خریدی میں اس سے اچھی گاڑی خریدوں، اس نے یہ اچھا کیا ہے میں اس سے اچھا کروں. لیکن ہمیں یہ کس طرف پلٹا لینا چاہیے سب انرجی کو کہ یہ شخص یہ نیکی کر رہا ہے میں اس سے بہتر نیکی کروں گا، اس نے میرے ساتھ یہ سلوک ہے میں اس سے اچھا اس سے سلوک کروں. تو جب آپ اس طریقے پر عمل کریں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں کتنی خوشیاں آپ ہی کو ملیں گی، کسی اور کے نہیں، آپ ہی کے حصے میں آئیں گی. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، گھنے سرسبز اور شاداب باغ. یہ ساری نعمتیں جنت کی اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں
تاکہ انسان ان کے شوق میں کچھ اچھا کام کر لے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں، یعنی صرف شکل اچھی نہیں ہوگی، اخلاق بھی اچھا ہوگا. ورنہ عام طور پر دنیا میں کیا ہوتا ہے، جس کو تھوڑا سا حسن مل جائے وہ تکبر کرنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے اور بعض اوقات اپنا اخلاق بگاڑ بیٹھتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام. ذی الجلال والاکرام، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو نام ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الزو بیا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام کے ساتھ چمٹے رہو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس نام کے ساتھ پکارتے رہو. اور ویسے بھی اللہ کا نام بابرکت ہے، جس چیز پر لیا جائے وہی بابرکت ہو جاتی ہے، اور جس چیز سے ہٹا دیا جائے وہ اس میں نحوست ہو جاتی ہے. کی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا. جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو اس کے وقوع کو کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا. وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی. زمین اس وقت یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن جائیں گے. تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اصحاب المیمنہ. اور بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ، اصحاب المشأمہ. والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں. نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے. اگلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم، لیکن ہوں گے پھر بھی. اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے. ہر دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے سابقون ہوں گے جو نیکی اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہوں گے. وہ انتظار میں ہوں گے کہ کون سا نیکی کا کام انہیں پتہ چلے اور وہ کر گزرے. دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہمیشہ آپ ٹاپ آف دا ورلڈ رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں کھلا میدان ہے، جتنا چاہیں دوڑیں اس کے لیے نیکی کے کاموں میں اور اللہ کے قریب ہو جائیں. اور پھر یہ یاد رکھیے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں، خاص اعمال، کہ جو انسان کو سابقون میں شامل کر لیتے ہیں. ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ مال و دولت والے ثواب کما گئے، وہ ہماری طرح دعا اور اذکار بھی کرتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں، جبکہ ہم خرچ نہیں کر سکتے. آپ نے مجھ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو گے تو اپنے آگے والوں کو پالو گے، یعنی جو آگے جا رہے تم بھی وہاں پہنچ جاؤ گے، اور پچھلوں سے سبقت لے جاؤ گے. تم ہر نماز کے بعد الحمدللہ کہو، سبحان اللہ اور اللہ اکبر 33 بار، اور پھر آخر میں اللہ اکبر 34 بار. تو جو شخص اس کی پابندی کر لے. لیکن اس قدر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نماز کو ایک بوجھ سمجھ کے بس پورا کرنے والی کوشش کرتے ہیں اور سلام پھیرتے ہی فوراً باتوں میں لگ جاتے ہیں. اور پھر سنت تو بس سابقون کے لیے ہے ہی نہیں. سابقون تو سنت کے علاوہ نوافل بھی پڑھتے ہیں، تو کم از کم سنت تو پڑھیے. تو دنیا کے سارے کام ہو جاتے ہیں، ایک نماز میں کیوں جلدی ہے؟ اور پھر اس کے بعد 1-1.5 منٹ کے لیے ہم تسبیحات نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ہم سابقون میں شامل ہو جائیں، تو کیا گھاٹے کا سودا ہے؟ تو اس کی پابندی کرنا شروع کیجیے. سلام پھیر کے، جیسے فرض نماز کا سلام پھیرا، آیت الکرسی پڑھی، اور پھر یہ تسبیحات شروع کر دیں. ویسے بھی نماز کے بعد کے اذکار میں لکھا ہوا بھی ہے اور کیا کیا پڑھنا ہے. علی سرر موضونۃ، مرصع تختوں پر، متکئین علیہا متقابلین، تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے. یعنی یہ سب سے کمفرٹیبل پوزیشن ہوتی ہے نا، جب کوئی ریکلائن کر رہا ہو
تکیہ لگائے ہوئے ہو، اور پھر جو سامنے والا شخص ہو وہ بھی اسی طرح، یعنی بالکل ریلیکس موڈ میں، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، سیدھا اٹینشن، بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں، آرام سے ریلیکس ہوگی. اور وہاں وہ کیا کریں گے؟ ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، یعنی ان کو ڈرنکس پلا رہے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا. وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، چوائس پر ہے. یعنی جب انہیں خواہش ہوگی کہ کچھ کھائیں، جیسے عام طور پر جب کوئی کسی کے پاس جاتا ہے میل ملاقات کے لیے تو کچھ نہ کچھ سنیک آفر کرتا ہے، تو وہاں بھی اسی طرح جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں اور بیچ میں کھانے کو کچھ دل چاہ رہا ہے تو اس وقت صرف آرڈر کریں گے. آرڈر بھی کیا، صرف خواہش کریں گے، آرڈر بھی نہیں کریں گے، صرف دل میں خیال آئے گا کیا یہ نہ کھائیں. دنیا میں تو انسان کئی دفعہ کچھ چیزوں کا سوچتا ہے لیکن وہ ہو نہیں پاتی، لیکن آخرت میں صرف سوچے گا. حدیث میں آتا ہے کہ یقیناً جنتی شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندے کے کھانے کی خواہش کرے گا اور وہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا ٹکڑے کیے ہوئے صورت میں آ گرے گا، فوراً آٹومیٹیکلی آ کے پہنچ جائے گا، پہنچا دیا جائے گا. ورنہ آپ بڑے سے بڑے ہوٹل میں اگر کچھ کھانا چاہیں، روم سروس کو فون کریں، وہ آدھے گھنٹے سے پہلے نہیں آتے، چاہے آپ کتنے بھی بھوکے ہوں، کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں. اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے. وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. جو بات بھی سنیں گے ٹھیک ٹھیک ہوگی، سلامتی والی ہوگی، کوئی بیڈ نیوز نہیں ہوگی. اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں اور تہ بتہ چڑے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی نہ ختم ہونے والے بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنا دیں گے. جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال چلے گا پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا. ظل ممدود کی یہی تفسیر کی گئی ہے، لمبے سائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اونچے درخت اور لمبے سائے ہمیشہ انسان کو اٹریکٹ کرتے ہیں، زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں بنسبت چھوٹے چھوٹے درختوں کے. درخت بھی لمبے ہوں گے، اونچے ہوں گے، اور سائے بھی لمبے ہوں گے، گھنے ہوں گے اور سرسبز ہوں گے. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنا دیں گے. اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہمسن، یعنی اپنے شوہروں کی وفادار ہوں گی. یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت. یہ دائیں بازو والے، اور جن کے یہ نیک اعمال نہ ہوں، جو دائیں بازو والے نہیں، تو پھر وہ آٹومیٹیکلی باقی جو بھی کوڑا کچرا بچے گا وہ بائیں بازو میں شامل ہو جائے گا. اور بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا. وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے. کہتے تھے کیا ہم جب مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہیے یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر ہے. پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، سخت کڑوا درخت، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی توس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے. یہ ہے بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے، اور پھر تم مانتے ہی نہیں. کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، کیا اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ کتنی بڑی دلیل ہے، نشانی ہے. ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے. پہلی بار پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ایک اور نشانی کہ بیج جیسی سوکھی ہوئی چیز انسان زمین میں ڈالتا ہے اور ہرا بھرا پودا اس سے برآمد ہو جاتا ہے.
کون اس میں کلر ڈالتا ہے، رنگ اور خوشبو اور ذائقہ اور مزہ اس کے پھولوں اور پھلوں میں. ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں. کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ایک اور نشانی کہ ہواؤں پر پانی کون چڑھا کے اوپر بھیجتا ہے اور جہاں چاہتا ہے برساتا ہے. ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں کیونکہ کھارے سمندر سے اٹھتا ہے. پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ کتنا بہترین انتظام کیا تمہارے لیے، تمہارے رزق روزی کے لیے. کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ایک اور نشانی ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا. فسبح بسم ربک العظیم، پھر تسبیح کا حکم ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. رب عظیم یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفت ہے نا، العظیم، یہ بھی بہت بہترین صفت ہے. اس کے ساتھ بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے اور شام کو بھی 100 مرتبہ پڑھے اس کے برابر مخلوق میں کسی کا درجہ نہیں ہو سکتا. بس پابندی کر لیں، کوئی دن شاید ایسا نہیں گیا جس میں تسبیح کا حکم نہ آیا ہو. اور پھر خاص طور پر العظیم، آپ نے فرمایا کہ جو یہ العظیم والی تسبیح پڑھتا ہے یعنی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. اور پھر اس نام کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ اس میں اللہ کی عظمت کا بیان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں بتاؤں جو مرتبے کے لحاظ سے سب سے برا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہے جس سے اللہ کے نام العظیم کے ساتھ واسطہ دے کر کچھ مانگا جائے اور وہ نہ دے، یعنی جسے اللہ العظیم کے نام پر سوال کیا جائے اور پھر وہ کچھ دے نہ. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام یہاں پر اس آیت میں جو آ رہا ہے وسبح بسم ربک العظیم، تو اللہ تعالیٰ کے نام العظیم کے ساتھ بھی دعا کرنی چاہیے اور اس کی تسبیح کرنی چاہیے. فلا اقسم بمواقع النجوم، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، یہ کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے جسے مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا، یعنی فرشتے مراد ہیں. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اتنائی برتتے ہو؟ انڈر لائن کیجئے. اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو. یعنی جس رب عظیم نے یہ کتاب بھیجی ہے یہ کتاب بھی بڑی عظیم ہے، لیکن تم اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس کی قدر نہیں کرتے، اس کو معمولی چیز سمجھتے ہو، اس کے لیے وقت نہیں نکالتے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے. پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے. فروح وریحان وجنت نعیم، فرشتے مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں تو اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے. پوچھا جاتا ہے کون ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں شخص ہے. وہ کہتے ہیں مرحبا بالنفس الطیبۃ کانت فی الجسد الطیب ادخلی حمیدۃ وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان. مرحبا، ویلکم، یعنی جو نیک روح جاتی ہے اوپر تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرحبا، پاک نفس جو پاک بدن میں تھا، یعنی دل کا بھی صاف تھا اور جسم کا بھی صاف. داخل ہو جاؤ قابل تعریف اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے اور خوشبو سے اور اس رب سے جو ناراض نہیں. اور برابر یہی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح اس آسمان تک پہنچتی ہے جہاں اللہ عز و جل ہے، یعنی آخر تک اس کو لے جایا جاتا ہے اور ہر جگہ ویلکم 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 کیا جا رہا ہوتا ہے. ہم نے بھی مرنا ہے، ہماری روح نے بھی ایک دن یہ سفر طے کرنا ہے. یہ سفر کیسا ہوگا اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. اس دن کی خوبی کا انحصار کس بات پر ہے؟ آج ہم اچھے بندے بن کر رہے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق،
اپنے دلوں سے ہر قسم کا حسد، کینہ، بغض، نفرتیں نکال دیں، دوسروں کو معاف کر دیں. یہ تو وہ اشرا ہے جس میں ہم سب دعائیں کر رہے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے سے تو محبت رکھتا ہے. یعنی وہ خود معاف کرے یا بندے بندوں کو معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے. فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دے. تو جو لوگ اپنے لیے معافیاں چاہتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے کہ دوسروں کو بھی معاف کر دیں، ان کی غلطیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو، اور آگے چلیں. اور معاف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے گناہوں اور پچھلی غلطیوں کے تانے نہ دیے جائیں، پھر صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے، اس کو بالکل ڈیلیٹ کر دیا جائے، واش کر دیا جائے. تو جو مقربین میں سے ہوگا اس کو تو بہت ویلکم ہوگی. دوسرے درجے پر وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر وہ دائیں بازو والوں میں سے ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے، خوشخبری مل جاتی ہے اس کو. اور تیسری کیٹیگری وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا ہے. ان هذا له حق اليقین فسبح باسم ربک العظیم، یہ سب کچھ قطعی حق ہے، پکی بات ہے، سچی بات ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تسبیح پسند ہے.